انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے خدا کی مخلوق کو 3 طبقات میں تقسیم فرما دیا۔ اسلام امن اور سلامتی کی علامت۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو بھی ہجرت کر جانے کو کہا، لیکن ادریس علیہ السلام کے پیروکاروں نے حضرت ادریس علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہمیں اور کہاں ملے گا، ہم یہاں سے جانے کے نہیں۔ بابل عراق کے علاقے میں ایک بہت قدیم شہر تھا۔ یہ نہایت سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور اس زمانے کے لحاظ سے ترقی یافتہ شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ قدیم زمانے میں اس کی بعض جگہوں کو عجائبات میں شامل کیا جاتا رہا اور پھر آخر یہ شہر زمانے کے دستبر سے فنا ہو گیا، لیکن قدیم شہر کے کھنڈرات ابھی بھی عراق کے گرد و نواح میں ملتے ہیں۔ جب ادریس علیہ السلام کے پیروکاروں نے ہجرت کرنے سے انکار کیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، اگر تم اللہ کی راہ میں ہجرت کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا۔ اس کی رحمت بے کراں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی دنیا اور اس کی نعمتوں کا شمار نہیں۔ تم حوصلہ کرو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرو، یعنی جو اللہ کی رضا ہے اس پہ راضی رہو۔ اس تسلی دینے پر حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکار راضی ہو گئے اور وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ ادھر مصر پہنچ کر جب مسلمانوں نے دریائے نیل کے ارد گرد سرسبز و شاداب زمین دیکھی اور پانی کی رواں نہریں اور دریا دیکھے تو خوش ہو گئے اور انہوں نے دریائے نیل کے کنارے بابل کی طرح ایک بستی آباد کر لی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنی بستی کو اس قدر خوبصورت اور جدید تعمیر کیا کہ چاروں طرف اس کی شہرت پھیل گئی اور انہوں نے اس علاقے میں اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس کے لیے انہوں نے وہاں کے لوگوں کی بولیاں سیکھی اور انہیں کی زبان میں دین متین کی اشاعت کرنے لگے۔ اس علاقے میں 72 قسم کی بولیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے جلد ہی اس علاقے کی تمام زبانوں پر عبور حاصل کر لیا اور ہر علاقے کے لوگوں میں انہی کی زبان میں درس و تدریس کا کام کرنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست، تہذیب و تمدن، معاشرتی اور مذہبی زندگی اور باد و باش کے طریقہ جدید کی تعلیم دی۔ اس لیے انہوں نے ہر فرقہ و جماعت سے ایک طالب علم جمع کیے، ان کو شہری زندگی اور رہن سہن کے آداب سکھائے، معاشرتی زندگی کے اصول و قواعد سمجھائے۔ جب آپ علیہ السلام کے تربیت یافتہ کامل و ماہر لوگ اپنے قبائل و خاندان میں آئے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی دی اور نئی نئی بستیاں اور شہر آباد کیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم کی روشنی سے بستی بستی روشنی پھیل گئی۔ حضرت ادریس پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم و حکمت و نجوم کی ابتدا کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ستاروں کا علم یعنی علم نجوم دے رکھا تھا اور وہ ان کے علوم میں سب سے بڑے عالم تھے، اور دنیا میں اس علم کا ہونا حضرت ادریس علیہ السلام ہی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب اسرار بنایا۔ انہوں نے اپنی امت کے مختلف گروہوں کی باد و باش، رہن سہن کے لیے قاعدے اور قانون وضع کیے اور انہیں ایک بہترین معاشرے میں تبدیل کیا۔ انہوں نے زمین پر بادشاہی مقرر فرمائی تاکہ زمین پر فتنہ و فساد نہ پھیل سکے۔ اس سلسلہ میں پہلے 4 بادشاہوں کے نام درج ذیل ہیں: ایلدوس، زوس، اشفلیوس، زوس امون یا سیوس۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور نظر و نیاز اور قربانی کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ وہ پہلے خوشبوؤں کی دہنی رچاتے، صاف ستھرے میووں اور پھلوں کو اللہ کی نظر کرتے، اللہ کے نام پر جانوروں کی قربانی دیتے، اور جب بھی کسی پھل یا اناج کی نئی فصل آتی تو اس سے بہترین چیز اللہ کے نام پر غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ کھلتا ہوا گندمی تھا، پورا قد و قامت، سر پر بال بہت کم تھے، خوبصورت اور خوبرو تھے، داڑھی گنی، مضبوط جسم، چوڑے شانے، درمیانہ جسم، چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار اور سنجیدہ تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میرے بعد میری طرح اس دنیا میں اصلاح و احوال کے لیے انبیاء اکرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی کہ وہ ہر قسم کی برائی سے پاک اور صاف ہوں گے، قابل تعریف اور فضل و کمال کے لوگ ہوں گے، وحی الہی کے ذریعے حالات سے واقف ہوں گے، وہ اللہ کی توحید، رسالت اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور حقوق العباد کرنے کی تبلیغ کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین پر اپنا نائب مقرر فرمایا تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے خدا کی مخلوق کو 3 طبقات میں تقسیم فرما دیا۔